رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، کچھ دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، چند نعت پاک اور ایک تقریر بھی آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ آج کی یہ محفل برائے اشال ثواب کی خاطر سجائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اور تو کچھ بھی نہیں، لیکن انسان دنیا میں آیا ہے اور وہ انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کو لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہی وہ مٹی ہے، اس مٹی نے اپنے اندر نہ جانے کتنوں کو جو ہے، اگر اہل ایمان ہے تو بہت ہی سجا کر رکھا ہے، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنے آئے، جتنے ہیں اور جتنے آئیں گے، سبوں کے ساتھ یکساں معاملہ ہے۔ ابھی آپ ایک بات سن رہے تھے کہ جس کی خمیر جہاں کی ہوتی ہے، انسان دفن وہیں ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات کہہ دینا چاہیں گے، یہ تو حق ہے کہ دفن وہیں ہوتا ہے جہاں کی مٹی ملائی گئی ہو۔ یعنی جب انسان تیار کیا جا رہا تھا تو فرشتہ جو ہے وہاں کی مٹی اس میں شامل کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ کوئی یہاں کے قبرستان میں ہے، کوئی کہیں کے قبرستان میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، پوری دنیا میں لوگ ہر جگہ 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 لوگ دفن ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال کیا جائے کہ دفن ہونے کی جتنی جگہ ہے ان سب میں سب سے افضل جگہ کون ہے؟ تو جواب ملے گا کہ جہاں امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں اس جگہ سے بہتر کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ اب یہاں پر ذرا آپ سوچیں کہ جو حضور کی قبر انور ہے، جو حضور کی قبر انور ہے، تو جو وہ مٹی ہے نا اوپر والی، وہ جنت سے افضل ہے، اور جس مٹی سے حضور کا بدن اطہر ٹچ ہے وہ عرش الہی سے افضل ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ بغل میں ابو بکر و عمر آرام کر رہے ہیں، تو جہاں کی مٹی سے بنایا گیا تھا وہی جا کر دفن ہوا۔ تو ہر لوگ الگ الگ لوگ دعا کرتے ہیں کہ مولا میری قبر جنت البقیع میں بن جائے، میری قبر وہاں بن جائے، میری قبر وہاں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن جنت البقیع میں دفن ہو جائے وہ جنتی ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے، لیکن لوگوں نے یہاں مطلق سمجھ لیا۔ سب سے بڑی خرابی یہی ہے، لوگوں نے یہاں مطلق سمجھ لیا کہ چاہے جیسا بھی ہو، اگر بقیع میں دفن ہو جائے گا جنتی ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک فرشتہ اسی کام پر مامور ہے، سن لیجئے، پہلی بار زندگی میں ایک فرشتہ اسی کام پر مامور ہے کہ کوئی بدعقیدہ اگر دفن ہو جاتا ہے بقیع میں، اور کوئی مومن ہندوستان میں دفن ہوا، تو ایک فرشتہ اسی کام پر مامور ہے کہ اس مومن کو ہندوستان سے اٹھا کر بقیع لے جاتا ہے، اور اس بقیع کے بدعقیدہ کو اٹھا کر یہاں لے آتا ہے۔ کبھی بدعقیدہ وہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کام پر بھی مامور ہے، اس کام پر بھی وہ مامور ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو فضیلت ہوتی ہے نا، وہ فضیلت صرف دفن کی نہیں، ساری فضیلتیں مصطفیٰ کی محبت پر ہے۔ اگر دل میں محبت
ساری فضیلت آپ کو مل جائے گی. اور مولا تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم نازل ہوتا ہے کہ انسان جیتے جی بھی دنیا میں کامیاب ہے اور انتقال کے بعد مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب ہے. تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. موت تو برحق ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، بس چند منٹ سن لیں آپ میری باتوں کو. موت تو برحق ہے اور اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے. لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے، لیکن لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں. یہ اللہ نے ارشاد کا فرمایا. قرآن نازل ہوا حضور پر، قرآن نازل ہوا حضور پر. تو حضور مکہ میں رہے تو مکہ میں قرآن آتا رہا، حضور مدینے میں چلے گئے، مدینے میں قرآن آتا رہا. 22 سال چند ماہ میں جو ہے پورا قرآن مکمل نازل ہوا. سینہ مصطفیٰ پر تمام باتوں کو آپ یاد کر لیجیے. سینہ مصطفیٰ پر پورا قرآن نازل ہوا. یہ وہی قرآن ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو حضور کو ٹھنڈ بہت محسوس ہوتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کمبل اٹھایا کرتی. اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں پہاڑ پر اسے نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کا بار کون سنبھال سکتا ہے؟ پوری کائنات میں سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. اب دکھا دیجیے جیسے بچے لوگ پڑھتے ہیں نا الف با یا یسرنا قرآن، اس کا حافظ ہے پوری دنیا میں کوئی؟ لوگ کہتے ہیں سب سے چھوٹی کتاب. لیکن دیکھو کہ یسرنا قرآن تو چھوٹی کتاب ہے، لیکن کوئی یسرنا قرآن لے کر بیٹھے بہت بڑے عالم کے پاس اور کہے کہ اسے بنا دے کے سنا دو، نہیں سنا سکے، نہیں سنا سکے گا. لیکن جب قرآن کی بات آئے گی ایک صف میں لاکھوں حفاظ کھڑے ہو جائیں گے کہ سنو میں پورا قرآن سنا رہا ہوں. یہ اور کچھ نہیں بلکہ قرآن سے پہلے اور بھی کتابیں آئیں. اس کا حافظ محض نبی ہوتا. جس نبی پر وہ کتاب آئی محض حافظ وہ ہوتے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ رسول کی امتوں میں کروڑ حافظ قرآن رہتا. فیضان نہیں تو اور کیا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہی قرآن ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے. حضرت ایک بات مبارک کہا کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملک الموت کا بڑا دوستانہ تھا، بڑا گہرا ربط و ضبط تھا. جانتے ہو وہ خیریت پوچھنے کے لیے بھی آتے تھے. ایک بار ان کی بارگاہ میں ملک الموت کی تشریف آوری ہوئی، حاضر ہوئے ان کی بارگاہ میں. تو حضرت یعقوب نے فرمایا، وہ حضرت یعقوب کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور حضرت یوسف کو اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا، بہت خوبصورت بنایا ہے. تو حضرت ملک الموت جب آئے تو حضرت یعقوب نے فرمایا خیریت جو ہے کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں. ذرا سوچو ملک الموت خیریت پوچھنے کے لیے آیا. اور حضرت سلیمان کے زمانے میں جب ملک الموت آئے تو ایک شخص کو دیکھنے لگے، دیکھ رہے ہیں وہ ڈرنے لگا. تو حضرت سلیمان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آج یہ بہت غور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور آج تو اس کی موت کا دن ہے، لیکن جو جگہ ہمیں بتائی گئی وہ جگہ یہ نہیں ہے، اس کی روح کہیں اور نکالنی تھی، یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جانتے وہ ڈرتے ڈرتے اس نے کہہ دیا کہ حضور آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی، ہوا کو حکم دے دیں کہ ہمیں کوہ کاف پہنچا دے. ہوا کو حکم دیا، کوہ کاف لے کر چلا گیا. اس نے سوچا کہ ملک الموت وہاں نہیں پہنچ سکیں گے. اس نے یہ سوچا کہ ملک الموت وہاں نہیں پہنچ سکیں گے. اور جیسے ہی کوہ کاف پہنچا کیا دیکھا کہ ملک الموت وہاں بھی کھڑے ہیں. تو ملک الموت کو روکنے کی کتاب کس میں ہے؟ جہاں چاہے وہاں چلے جائیں. اور جہاں کی موت ہوگی، جس جگہ پر موت لکھی ہوگی، پوری کائنات چاہ بھی لے تو روک نہیں سکتی. موت برحق ہے.
اور جو جگہ بتائی گئی ہے اس جگہ پر موت آئے گی۔ کیا کہا کہ دوستانہ ہے، آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ سنو، جب میری روح نکالنے کا وقت ہوگا نا تو پہلے قاصد کو بھیج دینا تاکہ میں خوب تیاری کروں۔ یعنی قاصد کو بھیج دینا، بتانے والے کو بھیج دینا کہ آپ اب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں تاکہ میں خوب تیاری کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ چند دن گزرے، چند مہینے گزرے یا چند سال گزرے، حضرت ملک الموت آ گئے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ کہا کہ پہلے کہا تھا نا کہ قاصد بھیج دینا، اب آپ چلے آئے۔ کہا کہ قاصد میں نے تو بھیجا تھا۔ کہا کیسے، کہاں قاصد بھیجا تھا؟ کہا کہ حضور آپ کا بال پہلے کالا تھا اب سفید ہو گیا، کیا یہ میرا پہلا قاصد نہیں ہے؟ پہلے آپ جو ہے بہترین انداز میں چلتے تھے، آج آپ کی کمر جھک گئی، کیا میرا یہ دوسرا قاصد نہیں ہے؟ پہلے آپ کے اندر بہت طاقت تھی، آپ اب کمزور ہو گئے، کیا میرا یہ قاصد نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے ویسے ویسے انسان موت سے قریب ہو رہا ہے، یہ میرا قاصد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان آیا ہے تو ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ کیا ہے، صرف یاد رہ جاتی ہے؟ کون پوچھنے کے لیے جاتا ہے؟ ارے آج کوئی مر رہا ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی غمگین ہو، خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جیتے جی لوگ جب پوچھنا چھوڑ دیے تو مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے؟ آج تو قبر میں ہزاروں لوگ لیٹے ہوئے، کون جاتا ہے؟ کسی کو فرصت کہاں؟ پورا خاندان قبر میں، پورا خاندان قبرستان میں، لیکن جاتا کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں جاتا۔ جب زندہ تھا بڑی طاقت تھی، بڑا پاور تھا، یہ تھا وہ تھا، جب چلتا تھا لوگ ہزاروں لوگ بھیڑ لگا دیتے تھے، جب نکلتا تھا تو بھائی جس شہر میں چلا جاتا پورا شہر اسے دیکھنے کے لیے بیٹھا۔ ابھی فی الحال چند سال پہلے کھیروں کا انتقال ہوا تھا، جب وہ نکلتا تو ہزاروں لوگ بھیڑ لگا دیتے، لیکن جب ہسپتال میں جب اسے لایا گیا، جب آنکھ کھلی تو کیا کہتا جانتے جملہ تھا اس کا؟ آج کیا بات ہے کہ پوری دنیا اندھیری نظر آ رہی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسا لگتا ہے کہ موت بہت قریب ہے۔ اب دنیا سے چلا گیا، کون پوچھ رہا؟ کوئی نہیں۔ تو جانتے ہو انسان کی قدر دنیا میں نہیں ہے، اس کے ٹیلنٹ کی قدر ہوتی ہے۔ انسان کی قدر کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ آپ اگر علم والے ہیں تو آپ کے علم کی قدر ہو رہی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پوسٹ ہے تو اس کی قدر ہو رہی ہے، آپ کے پاس اگر دولت ہے تو اس کی قدر ہو رہی ہے، اگر آپ کے پاس شہرت ہے تو اس کی قدر ہو رہی ہے۔ اللہ والوں نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ والوں نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں، یہ دنیا بہت فراڈ ہے، بہت فراڈ ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہونے والی۔ محمود غزنوی گئے نا ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اور جب گئے نا ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اتنا ٹائم نہیں، کیا مل رہا؟ تو کیا کہا تھا محمود غزنوی نے جب ملاقات کی تو ایک ہی جملہ کہا، حضور اب ہم چاہ رہے ہیں کوئی چیز آپ ہمیں عطا کر دیں برکتاً۔ تو انہوں نے اپنا جبہ مبارک دے دیا اور دے کر فرمایا کہ لے جاؤ، جب کوئی حاجت ہو تو اس جبے کی برکت سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ایک میدان جہاد میں جب جنگ کے لیے نکلے تو اسی جبے کا وسیلہ دے کر دعا کی ہے تو مولا نے اس جنگ میں انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ تو رات خواب میں وہ بزرگ آئے اور فرمایا کہ تو نے اتنی چھوٹی چیز کیوں رب سے مانگی؟ اگر اس جبہ کی برکت سے یہ دعا کر دیتا کہ اے مولا ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں سب کو کلمہ نصیب ہو جائے، تو مولا اس دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ سب کے سب جو ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ برکت اس چیز کی ہے۔ لیکن بس کہنے کا یہ مطلب ہے، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قدر انسان کی نہیں، اس کے ٹیلنٹ کی قدر ہو رہی ہے، اس کے پوسٹ کی قدر ہو رہی ہے۔ انسان کی قدر کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ اگر آج آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کی قدر کوئی نہیں کرے گا۔ آپ بہت قابل ہیں، بہت علم والے ہیں، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ تقریر نہیں کر سکتے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ دنیا ہے بھائی، دنیا کا یہ رواج ہے۔
اور اگر آپ کو بولنا بھی نہیں آتا، لڑکھڑاتے ہیں آپ بولنے میں، لیکن بہت بڑے پوسٹ پر فائز ہیں، تو آپ سے بڑا مقرر پوری کائنات میں دوسرا کوئی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے آج یہی دیکھا جا رہا ہے، ٹیلنٹ صرف ٹیلنٹ کی قدر ہو رہی ہے، انسان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پوسٹ کی قدر ہو رہی ہے، انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا سیدنا مولانا محمد امام الوجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ ابھی حضرت جو ہے امام صاحب ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا، امام نبہانی کا، بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت میں جتنے علماء، صلحاء، فقراء، اولیاء، نوجوان، نقبا جتنے گزرے سب کے سب بہت ادب اور مہذب تھے، اور آج انہی کے نقش قدم پر صرف اور صرف پوری دنیا میں جو اعلیٰ حضرت کو سچے دل سے ماننے والا ہوگا وہی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں ملے گا۔ اب تو ایسے ایسے فرقے نمودار ہو رہے ہیں جناب، ایسے لوگ جو ہے شک نہیں ہوتا کہ ایسا بھی یہ کر سکتا ہے، ایسے فکرے نمودار ہو۔ ابھی ایک نیا آپ کی جانکاری کے اضافے کے لیے بتا دیں کہ دیکھیں حملہ ہر طرف سے ہوتا ہے، بس وہی ہے کہ جس نے شیر کو پال رکھا ہے تو شیر کو باندھ کر رکھے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، جس دن وہ چھوڑے گا اس کے دروازے پہ جتنے کتے ہیں نا اس پہ حملہ کر دیں گے۔ تو شیر کو جب رکھا ہے تو اس کی قدر بھی کرو، ورنہ کتے نوچ کر کھا لیں گے، کتے جو ہے نوچ کر کھا لیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے نمودار ہو رہے ہیں۔ علامہ یوسف نبہانی جو ہے جب بھی در رسول پر جاتے، روضہ رسول کی جب بھی حاضری ہوتی، بہت دور پر کھڑے ہوتے ہاتھ باندھ کر، آگے نہیں جاتے، یعنی روضہ رسول کے قریب نہیں جاتے، کھڑے رہتے۔ کسی نے کہا حضور اتنے بڑے آپ امام ہیں تو روضہ رسول کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے؟ وہ فرماتے کتوں کا کام ہے باہر رہ کر پہرے داری کرنا، کتوں کا کام ہے باہر رہ کر پہرے داری کرنا۔ اتنی مجال کہاں کہ مالک کے گھر میں اس انداز میں جائے؟ اتنا بڑا گنہگار انسان کون بول رہا ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وقت کا امام بول رہا ہے۔ اتنے بڑے عاشق، ان کے خلاف ایک مولوی نے کتاب لکھی، جانتے ہو مدینہ شریف میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو روزانہ خواب میں حضور کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ خواب میں حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ تو جب امام یوسف نبہانی کے خلاف جس مولوی نے لکھی تو اس نے فری میں بانٹنا تقسیم کیا۔ سن لیجیے گا، بڑی پیاری بات ہے، فری میں بانٹنا جو ہے شروع کر دیا، اور بانٹتے بانٹتے لا علمی میں جن کے خواب میں حضور تشریف لاتے انہوں نے بھی وہ کتاب لے لی، نہ جانتے ہوئے لا علمی میں، اور لے لیا، لے کر پڑھا نہیں بلکہ گھر میں گئے اور جا کر ایک طاق پر اس کتاب کو رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا، جو حضور خواب میں آتے نا، خواب میں آنا حضور کا بند ہو گیا۔ اب سمجھو، اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ امام یوسف نبہانی کون ہے۔ خواب میں آنا حضور کا بند ہو گیا، جب بند ہوا نا تو یہ بے چین ہونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نمازی کی نماز چھوٹنے لگے بے چین ہونے لگتا ہے، جس کی جو عادت ہوتی ہے وہ چھوٹنے لگے تو بے چین ہونے لگتا ہے۔ خواب میں حضور تشریف لا رہے، اس سے بڑی سعادت مندی، اس سے بڑی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ جانتے ہو، حضور کا خواب میں آنا بند ہو گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ گزر گیا۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ابھی دن گزرے ہیں، ہو سکتا ہفتے میں حضور تشریف لائے، وہ بھی بند۔ اسی طرح کرتے کرتے مہینہ گزر گیا، حضور خواب میں تشریف نہیں لا رہے۔ تو اب یہ شخص بہت گھبرانے لگا کہ اللہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ یہی سوچتے سوچتے وہ بے چینی کے عالم میں اپنے گھر سے نکلا، جا کر دوسری جگہ پر رات گزاری۔ جیسے ہی رات گزاری اور جیسے ہی رات میں نیند آئی، سویا، خواب میں حضور تشریف لے آئے۔
اب اس نے روتے روتے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی خطا ہو گئی کہ آپ کا خواب میں آنا بند ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے عاشق کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ قربان جائیے امام یوسف نبہانی پر، کیا فرمایا حضور نے کہ میرے عاشق کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے اور وہ کتاب تمہارے گھر میں ہے، جب تک وہ کتاب تمہارے گھر میں رہے گی میں تمہارے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، اس کتاب کو ہٹا دو میں تمہارے گھر میں آتا رہوں گا۔ میرے عاشق کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا آئے اور گھر سے اس کتاب کو نکالا ہے۔ ذرا سوچو کہ حضور کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اور جس بندے کا حضور اتنا خیال رکھے وہ بندہ کتنا پاورفل ہو سکتا ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہی کا نام حضرت علامہ امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، بہت پائے کے امام گزرے۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ یہ دنیا جو ہے کسی کو نہیں، موت جو ہے کسی کو نہیں چھوڑتی، ایک نہ ایک دن موت آتی ہے، یہ برحق ہے۔ بس اسی کو سوچتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرتے رہنا چاہیے۔ چلتے چلتے چند شیر نعت پاک کا ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلع چند شعر کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کہ وہ سونے سے کنکرے وہ چاندی سے میٹھی، وہ سونے سے کنکرے وہ چاندی سے میٹھی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اگلا شعر آپ ملاحظہ کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے یار غار ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ اب ایک شعر آپ ملاحظہ کریں گے کہ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ ہے چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ ہے چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور ایک آخری شعر حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی سی عمر میں 6 ماہ کی عمر میں میدان کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کے چھوٹے لاڈلے چھوٹے شہزادے۔ آپ ایک مرتبہ کا شعر ملاحظہ کریں گے کہ وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، کہ وہ ننھا سا سے غرے وہ ایڑی رگڑے کرے، وہ ننھا سا
کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور یہ شعر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو روک دینا، اس کو فاتحہ کے ٹائم چلا دینا تھا، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے، شادی ہوئی پہلی رات جنگ کے لیے نکل گئے، اور جنگ کے لیے نکلے نا تو میدان جنگ میں آپ شہید بھی ہو گئے، سب کی لاش تو ہے میدان جنگ میں، لیکن حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے۔ کیا دیکھا گیا کہ پانی ٹپک رہا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ ناپاکی حالت میں آئے تھے، جب ان کی شہادت ہوئی تو فرشتے انہیں لے گئے، غسل دے کر انہیں لے آ رہے ہیں، غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ شعر آخری شعر ہے، ملاحظہ کریں، بڑا پیارا شعر ہے کہ وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، کہ جہاد جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی کہ اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ کہ محمد سے وفات ہونے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی مولانا محمد ماجد الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، کہ ہم جہاں سے آئے ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے، کہ موت رب کی مرضی ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانا ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانا ہے۔ اور اگلا شعر کہ ایک جو ہے عاشق ذات اور ایک عاشق رسول اپنے انداز میں کیا کہتا ہے، جانے والا قبر میں جانے والا کیا کہتا ہے، اس شعر میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانا ہے، کہ مجھے کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، مجھے کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، کہ مجھے کو دفن کرنے
معلوم کہ مصطفیٰ کو آنا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کو آنا ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانا ہے کہ محمد سے وفات ہو گئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، وما علیہ کھڑے ہو جائیے.